حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہے. یہ حدیث کریمہ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں مذکور ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ پیارے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پیارے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی روز سے کھانا نہیں کھایا. ہمارے آقا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک نے نڈال کر دیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی انسان نہ کھائے اور پھر اس کی آواز جو سنو گے آپ تو تبدیل معلوم ہوگا. تو حضرت ابو طلحہ حضرت ام سلیم سے عرض کرتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کو سنا. مجھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے ایسا محسوس ہوا کہ بھوک نے آپ کو نڈھال کر دیا ہے. آپ کے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ حضرت ابو طلحہ ام سلیم سے کہتے ہیں. ام سلیم کے پاس کچھ روٹیاں تھی جو کی. آپ نے چند روٹیاں تھی گنتی کی. آپ نے ان روٹیوں کو نکال کر ایک کپڑے میں لپیٹ دیا. لپیٹ کر اس حدیث کے جو راوی حضرت انس سے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان روٹیوں کو جو کپڑے میں لپیٹی ہوئی تھی ان روٹیوں کو مجھے دے دیا گیا. جیسے ہی میرے ہاتھ میں وہ روٹیاں آتی ہے میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہوں. حاضر ہونے کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان موجود ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما ہے. پیارے آقا کے ارد گرد صحابہ کا ہجوم موجود ہے. جیسے ہی میں وہاں تشریف لے جاتا ہوں پیارے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے. آپ عرض کرتے ہیں کہ جی ہاں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے. پیارے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تمام صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا اے صحابہ اٹھو اور چلو میرے ساتھ. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابہ کرام حضور کی معیت میں صحابہ کرام حضور کے ہمراہ اٹھ چلے اور ان کے گھر کی طرف روانہ ہوئے. جیسے ہی ان کے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو حضرت ابو طلحہ نے جن کو روٹیاں لے کر بھیجا تھا تو وہ یہ کہ صرف چند ہی روٹیاں تھی اور ایک ہی انسان اس سے شکم سیر ہو سکتا ہے. ایک سے زائد انسان شکم سیر نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ نے وہ روٹیاں ابو طلحہ نے اس روٹیوں کو حضرت انس کے ذریعے رسول معظم کے دربار میں پہنچایا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی کو کھا کر مطمئن ہو جائے. لیکن پیارے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جیسے ہی وہ صحابی آئے حضور نے فرمایا کہ ابو طلحہ نے بھیجا ہے. ہاں آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی. رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اٹھ چلو. اب وہ ان کے گھر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. اب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک کپڑے میں باندھ کر روٹیوں کو لے کر آئے تھے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قدم بڑھا کر وہ ان کے گھر پہنچتے ہیں. گھر پہنچنے کے بعد حضرت ابو طلحہ سے کہتے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور صحابہ کے ہمراہ ہمارے پاس کوئی اتنی چیز نہیں ہے جو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر صحابہ کرام کو بھی کافی ہو جائے. چند روٹیاں تھی وہ بھی رسول معظم کے دربار میں بھیجی تھی لیکن اب خود رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی معیت میں تشریف لا رہے ہیں. تو حضرت ام سلیم عرض کرتے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے حال سے واقف ہونے کے باوجود بھی صحابہ کی معیت میں تشریف لانا یہ ضرور اس میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حکمت ہوگی. ضرور کوئی واقعہ ایسا ہوگا جس سے معجزہ ظاہر ہوگا. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. آپ کے استقبال کے لیے آپ کے خیر مقدم کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. جیسے ہی رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے ابو طلحہ لاؤ جو کچھ تمہارے پاس ہے. حضرت ابو طلحہ نے وہی بھیجی ہوئی روٹیاں جو ایک کپڑے میں بند تھی انہی روٹیوں کو رسول معظم کے دربار میں پیش کیا. رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ان روٹیوں کو ریزہ ریزہ کر کے اس میں تھوڑا گھی ملا کر ملیدہ بنا دو اور کسی اور برتن میں لے کر آؤ اسے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ویسا کیا گیا۔ وہ برتن لایا گیا پیارے آقا کے دربار میں۔ جیسے ہی وہ برتن پیارے آقا کے دربار میں لایا جاتا ہے، پیارے آقا نبی جن علیہ السلام نے کچھ پڑھا۔ رب بخوبی جانتا ہے کہ میرے آقا نے کیا پڑھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے کچھ پڑھا، اس پہ دم کیا اور برکت کی دعا فرمائی۔ راوی فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی جن علیہ السلام نے جو پڑھا اور پڑھ کر اس کھانے پہ دم کیا، پھر پیارے آقا نے فرمایا کہ 10 کی ٹولیاں لگا کر بیٹھ جاؤ اور پھر کھانا بھیجنا شروع کر دو۔ تو وہ کھانا 10 کی ٹولیاں لگاتے اور وہ تمام کے تمام شکم سیر ہو کر کھاتے چلے جاتے۔ راوی فرماتے ہیں، امام مسلم نے بغیر شک کے راوی کے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ وہ جتنے اشخاص تھے وہ 1 2 یا 10 15 نہیں، بلکہ وہ تھوڑے سے کھانا، تھوڑا سا کھانا جس پر رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی اور کیا پڑھا اللہ بخوبی جانتا ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ وہ 1 2 یا 10 15 نہیں، بلکہ 70 سے 80 لوگوں نے اس کھانے کو شکم سیر ہو کر کھایا۔ تھوڑا سا کھانا جس پر میرے آقا نبی جی علیہ السلام دعا پڑھ دے، برکت کی دعا کر دے، 70 سے 80 لوگوں نے کھایا۔ اور خود میرے آقا نبی جی علیہ السلام لے کر تشریف لے کر آئے تھے صحابہ کو۔ میرے آقا ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں، بلکہ میرے آقا نبی جی علیہ السلام 80 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کھانے کے بعد آپ اور حضرت ابو طلحہ اور اہل خانہ ان کے بعد کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ پھر اخیر میں میرے آقا نبی جی علیہ السلام نے اس کھانے کو کھایا اور جس پر میرے آقا نبی جی علیہ السلام صرف دعا پڑھ دیں، اس کی یہ برکت کہ جو کھانا صرف 1 2 انسان کو کافی ہو، وہ 70 سے 80 لوگ شکم سیر ہو کر کھائے۔ تو میرے آقا نبی جی علیہ السلام کی نظر رحمت اگر کسی پر پڑ جائے تو اس کا بیڑا دنیا میں بھی پار ہے اور آخرت میں بھی پار ہے۔